شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات۔ میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھر داری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ پہلے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے۔ کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی، اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو۔ تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے۔ اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے۔ الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ۔ تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے، ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو، 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی، ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں۔ بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے۔ تو بالکل غلط ہے۔ اس کو ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے، میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا، نہ میں شبہ کر رہا ہوں، لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم۔ آپ کی بہن ہے، اس سے بے تکلف ہوں، اپنی خالہ سے، پھپھی سے بے تکلف ہوں، اپنی بھانجی سے، بیٹی سے، سوتیلی بیٹی سے، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں، نواسیاں، یہ آپ کی اولادیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے، ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے، وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا، تو میں جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ، وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا۔ میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں، یہ الزام غلط ہے۔ تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں، بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی، آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں، اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں، آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے یہاں پہ۔ بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا۔ حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہی۔ ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، یہ کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر
یعنی چولہے پہ ہو روٹی پکا رہی ہو, اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے. یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنی وہ اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کے ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کا بل جمع کرا رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے, شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں, تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا. تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے, مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے, جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے, اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے, پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے. تو یہ بہت غلط چیز ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو, اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, تو اسی میں خیر ہے. عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو, اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں. اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں, اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے, اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم بستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے, تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو. وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا. تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے, اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے. اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے. دوسری شادی میں دوسری شادی کو مینشن کرنا لازم ہے. کیا دوسری شادی میں نکاح نامے میں دوسری شادی کا لکھنا ضروری ہے, یا دوسری شادی کے وقت دوسری شادی کا بولنا ضروری ہے؟ عارفہ سلطانہ انڈیا سے. نہیں جی, نہ لکھنا ضروری ہے نہ بولنا ضروری ہے. البتہ دوسری بیوی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو بتانا
یہ ضروری ہے کہ پہلے سے میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی موجود ہے. اس سینس میں ضروری ہے کہ اگر آپ نے نہیں بتایا تو اس کے ساتھ دھوکہ ہے، اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے. نکاح تو ہو جائے گا، آپ بتائیں یا نہ بتائیں، نکاح تو نام ہے ایجاب و قبول کا، وہ تو ہو جائے گا، رجسٹریشن بھی ہو جائے گی اس کی پاکستانی قانون میں. لیکن اس میں اگر آپ نے دوسری بیوی کو نہیں بتایا کہ میری پہلے سے موجود ہے تو یہ دھوکہ بہرحال ہے اور دھوکے کا گناہ ہوگا. بعض لوگ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے. اچھا بھائی، میری عمر 40 سال ہے، پہلی بیوی سے علیحدگی ہوئی، کوئی اولاد نہیں، میں نے ارادہ کیا کہ بچوں والی طلاق یافتہ سے نکاح کروں. ایک سید گھرانہ بھی دیکھا، میرا گھرانہ کہتا ہے کہ بغیر بچوں والی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے، تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ بغیر بچوں والی مل رہی ہے تو بچوں والے کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ احمقانہ کام کر رہے ہو. سنا ہے کہ آپ نے بھی بچوں والی سے نکاح کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میری سوچ یہ کہ بچوں کی کفالت بھی ہو جائے گی، اور ایسے بھی اور بھی بچے ہو گئے تو اور اچھی بات ہے، بچے ہی بچے. وہ ہے نا ایک آدمی کی، اکثر میں سناتا ہوں نا، ایک آدمی کے اپنے پہلی بیوی سے بچے تھے، اس نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے تھے، پھر ان دونوں کے اپنے بچے بھی ہو گئے. تو ایک دن یہ آفس میں تھا، اس کی بیوی نے فون کیا کہ آپ جلدی گھر آئیں، بچوں کی آپس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے. اس نے کہا کون کس کو مار رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا، پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو، اور پھر آپ کے بچوں نے اور ہم دونوں کے بچوں نے مل کے میرے بچوں کو مارا. صحیح تو بچے ہی دیکھو. یہ جن صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے ایک ایسی خاتون بھی مل رہی ہے جو بچوں کے بغیر ہے اور ایک ایسی بھی مل رہی ہے جو بچوں والی ہے، تو میں کہوں گا دونوں سے کر لو، دونوں سے کر لو. اس میں کیا جا رہا ہے یار؟ کیونکہ ہم نے تو اس طرح ہی کیا ہے، بچوں والی سے بھی کیا، بغیر بچوں والی سے بھی کیا، تو دونوں سے کر لو. یہ سارا ٹینشن جب ہوگی جب ایک ہی کرنی ہے، تو اس لیے ماں باپ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں کہ یار ہم کسی کے بچے کیوں پالیں، تو وہ ہمیں بچوں لیس والی چاہیے، تو بھائی یہ والی بھی کر لو، وہ والی بھی کر لو. اب آپ کہو کہ پھر تو دونوں ہی نہیں کریں گے تو بھاڑ میں جائے، دفاؤ کہیں اور کرو. تو جو کر لے یہ سن کے تو اس سے کر لو، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. البتہ یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب کسی بچوں والی سے آپ شادی کریں تو اس کو پہلے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں، میں ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کی طرف میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت مرد کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے بچوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دے. بعض دفعہ وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں، پھر آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے تو آپ کو ان پہ زیادہ پیار آئے گا، ان پہ کم آئے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے. تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالو جو افورڈ نہ کر سکو. پھر اس پہ آپ کے اپنے بچوں کو بھی اعتراض ہوگا کہ ابا ہمارے، آپ ان کو ترجیح دے رہے ہو ہم پہ. تو یہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے لوگ کرتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ شادیاں. تو ماں باپ اسی وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ یہ مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں چل کے. پھر عورتیں بھی نوٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو 3 دفعہ پیار کیا اور میرے بچوں کو 2 دفعہ پیار کیا، اس کا مطلب فرق کر رہا ہے. تو پھر آدمی کہتا ہے تیرے بچوں کو رکھ کے میں نے کتنا بڑا احسان کر لیا، وہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر جواب میں کہتی ہیں ایسے احسان کا کیا فائدہ جب یہ فرق کرنا تھا، یہ سوتیلا پن دکھانا تھا، تو وہ رکھ کے بھی آپ پچھتاؤ گے بعد میں. تو اس لیے کچھ چیزیں پہلے سے طے ہو جائیں کہ بھائی یہ بچے آپ کے بچے ہیں، میں آپ سے شادی کر رہا ہوں، آپ کے بچوں سے نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ رہیں گی. البتہ یہ بچے آپ سے بچھڑ کے پتہ نہیں کہاں رہیں، آپ کے لیے بھی رونا دھونا ہوگا، پریشان ہوں گی، یہ بھی ڈسٹرب ہوں گے، تو ان کو میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ آپ کے ساتھ بولو. جیسے عورتیں اپنے ساتھ جہیز میں میک اپ کا سامان لے کے آتی ہیں، استعمال مرد کرتا ہے اس سامان کو. بھئی آپ کے ابا نے آپ کو جہیز میں سامان دیا، یہ آپ کا سامان ہے، آپ کے ساتھ آیا ہے، رکھا ہے آپ کے کمرے میں، میری ہیڈک نہیں ہے. یہ آپ کے ڈراز میں کتنی لپسٹکیں رکھی ہوئی ہیں، کتنے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ مرد کا ہیڈک ہوتا ہے؟ بھئی یہ تمہیں سامان ملا، یہ میرے استعمال کا نہیں ہے. تو یہ جو بچے آپ کے ساتھ جہیز میں آئے ہیں یہ آپ کے ہیں، میں ان کو آپ سے جدا نہیں کر رہا، بس اتنی گارنٹی ہے، آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت. باقی میں ان کو بڑھ چڑھ کے محبت دوں، اپنے بچوں کی طرح پالوں، میری طرف سے کوئی گارنٹی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں بہت بری لگتی ہیں. حضرت مولانا اسلم شکوری صاحب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ زبان کو گندا کر لو، دل کو گندا نہ کرو. کیونکہ زبان سے آپ بڑے لاٹ دکھا رہے، بس بیگم شروع میں تو عشق ہوا ہے نا، آ جاؤ. جتنے بچے یہ والے سے یا پرانے والے سے، سارے کیا کرو. مفتی طارق مسعود کا میں نے بیان سنا ہے، سوتیلے بچوں کو پالنا بہت بڑے ثواب ہے. لے آ بھائی، جتنے لے آ، وہ کنٹینر بھر کے محلے والوں کو بھی 8-10 اس نے لے آئے. اٹھے پھر جیسے ہی آئے ہیں آپ نے کہا کہ آج سے میرے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ڈائلاگ بڑے اچھے اچھے مار لیے آپ نے، اور بس آج سے یہ جو ہے نا، پھر ان کو لاڈ بھی دے رہے ہیں، پیار بھی دے رہے ہیں، اور آج سے ان کی فیسیں میرے ذمے، ان کا علاج میرے ذمے، آج سے میرے بچے تمہارے بچے، کوئی فرق نہیں. اس کے بعد جب مارکیٹ میں آپ کا والا آ گیا نا، آپ کو لگے گا یار یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے، اس پہ تو الگ ہی نور اپنا بہت اچھا لگتا ہے، ہر انسان کی فطرت ہے. یہ تو مسکراتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور وہ دیکھو سالا بات کرنے کی تمیز نہیں. یہاں سے فرق کیا ہو جائے گا؟ دوسرے کا بچہ کتنا خوبصورت ہو اور اپنا کتنا آڑا ترچھا ہو، لگتا کون سا اچھا ہے؟ یہ نیچر ہے انسان کی.
تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. بھائی یہ ٹینشن میں نہیں ہوتے, یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. آپ کو اس لیے ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہوتے یہ بچوں کو, کسی کے بچوں کو پال رہا ہے, وہ یہ اپنے کو پال رہا ہے. جب وہ آپ کے اپنے ہوں تو پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو دوسروں کے, ابھی جیسے بچے آتے ہیں نا, ہمیں تو بچے نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں. دوسروں کا بچہ نماز میں تنگ کرے بہت غصہ آتا ہے, اپنا بچہ تو نماز میں تنگ کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے. تو یہ انسان کی نیچر ہے بھائی اپنے, تبھی تو خدا نے اولاد کو گفٹ سے تعبیر کی ہے. گفٹ دیتا ہے تمہیں تو اپنے بچے گفٹ ہوتے ہیں, دوسروں کے بچے انسان ٹینشن سمجھتا ہے. آپ دے دیں نا کسی خاتون کو, کسی کا بچہ اٹھا کے پکڑا دیں, 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دے گی. اور اپنے بچوں کی صبح و شام پوٹیاں صاف ہو رہی ہیں, ہائے میرا لال. وہ حالانکہ وہ کتنا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے, کہیں سے بھی لال گلابی, اندھیرے میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ایسے ایسے کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں. بچہ کہاں گیا, مسکرائے گا تو نظر آئے گا. تو جیسے عورت کو اپنا کیسا ہی آڑا ترشا ہو اچھا لگتا ہے, ایسے مرد کو بھی اپنا کتنا ہی آڑا ترشا ہو اچھا لگتا ہے. اور دوسرے کا, ہمارے ایک دوست نے شادی کی, اتنا خوبصورت بچہ ان کا, ابھی وہ سمجھ جائیں گے, چھوڑو یار رہنے دو, یہ بڑے مسائل ہیں نا آج کل. اتنا بیان مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے میرے بارے میں, وہ میں تو خیر. تو جب آپ بچوں والی سے شادی کریں تو اس کو بتا دیں کہ شروع میں منہ تھوڑا سا خراب کر لیں, دل میں نیت یہ رکھیں کہ یار جتنا ہو سکا میں ان کو محبت دوں گا. لیکن شروع میں معاملہ یہ کر دیں, بھائی میں صرف اس شرط پہ ان کو آنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر یہ نہ آتے تو آپ سے بچھڑ جاتے, ماں سے کیا ہو جاتے, محروم. بچوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا, صحیح ہے نا. بچوں کو آپ سے جدا نہیں کروں گا, رہتے رہیں ایک ہی چھت کے نیچے, کوئی بات نہیں. تو میرا ان سے تعلق بس اتنا ہی ہوگا کہ یہ میری وائف کے کیا ہے, اولاد ہے بس. اس سے کیا ہوگا کہ شروع میں وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے اس مکھنچو سے شادی کرنی ہے, یا یعنی مکھنچو تو غلط ہو گیا, اس آدمی سے شادی کرنی. وہ آپ کو مکھنچو سمجھے گی, لیکن سمجھوا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پہلے فیصلہ کر لے گی اس بندے سے میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو زیادہ لمبے چوڑے ڈائلاگ مارنے, عقل مند ہوگی تو کر لے گی کہ چلو یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کو باپ نہیں مل رہا, لیکن مجھ سے کم از کم جدا تو نہیں ہو رہے, مجھے شوہر تو مل رہا ہے نا کم از کم, اور ایک چھت تو مل رہی ہے. اور اس کا بھی امکان ہے, ہو سکتا ہے, دیکھو کچھ دن میں گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے, تو یہ تو پھر بھی بچے انسان ہیں, تو کچھ نہ کچھ محبت تو بہرحال ہوگی. تو کسی کو بہت زیادہ ہو جائے گی, کسی کو عین ممکن ہے اپنوں سے اتنی نہ ہو جتنی سوتیلوں سے ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو جتنی اپنوں سے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو تھوڑی سی اپنوں سے تھوڑی زیادہ اور سوتیلے سے تھوڑی سی کم, اور کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بھی نہ ہو. تو پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار رہیں, اس کو بتا دیں, اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی شادی ہوتی ہے نا بچوں کا, تو پھر عورت چاہتی ہے پوری محبتیں وہی ملنی چاہیے جو سچی مچی کے اپنے بچوں سے کو ملتی ہیں. پھر مرد کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کا مرد کا گود میں اٹھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اس کو وہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا, کہیں سے بھی پسند نہیں آ رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہا ہے یار یہ کیا ہے آ گیا ہمارے گھر میں عجیب سا, اس کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ یہاں میرے بیڈ پہ کم وقت بیٹھا ہوا کیوں ہے, اور آپ کہہ رہی ہے اٹھا کے اس کو جھپیاں پائے بیٹھ کے اور گلے ملے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں نہیں افورڈ کر سکتا. پھر کیا ہوتی ہے, طلاقیں ہوتی ہیں. تو بس عورت یہ سمجھے کہ میرے بچوں کو اس نے رکھ لیا ہے, تو اتنا بھی کمپرومائز کر لیں. اور اصل تو وہ جو سچی مچی کا باپ ہے, تو اصل تو وہی باپ ہے نا. عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اس باپ سے محروم کر دیتی ہیں اس کو سوتیلے کے چکر میں. یہ ظلم ہے. جو سچی مچی کا ہے وہ اصل میں کیا ہے, اصل میں وہی ہے. تو اس سے محروم مت کرو, اس سے محرومی کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے, بس بھائی بہت ہو گیا یار. مفتی صاحب یہ دریافت کرنا ہے کہ کسی شخص نے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو ایک سال کا روزہ رکھوں گا, وہ فلاں کام ہو گیا تو کیا 1 سال کے روزے رکھنے پڑیں گے؟ زبان سے اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 سال کے روزے رکھوں گا, اگر صرف نیت نہیں زبان سے, تو 1 سال کے روزے محترم پہ لازم ہو چکے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو منت ماننے سے پہلے سوچا کرو کیا مان رہے ہو, کیا بول رہے ہو مجھے. رکھ لو 1 سال کے. ناروے چلے جاؤ, 2 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, رکھ لو وہاں جا. میری عمر 40 سال ہے. پہلے یہ ہو گیا. یوٹیوب پر روسٹنگ, یہ کیا ہے؟ کسی کی حجب کرنا, بغرض تفریح کرنا شرعن اخلاقاً کیسا ہے؟ اگر سامنے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے جس کی حجب کر رہے ہیں تو پھر یہ شرعن عمل جائز نہیں ہے. باقی ایسی اس سے آمدن ہونے والی کمائی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ جو کمائی ہے وہ آپ کی ویڈیو کی نہیں ہوتی, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایڈورٹائز میں اگر شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے, کسی سینما گھر کا چل رہا ہے, تو وہ اس اسپیسیفک اس ایڈورٹائز کی ارننگ حرام ہوگی. اور اگر کسی جائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. یہ اصول ہے اس کا. میری والدہ میری شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی ہیں, جبکہ میرے مرحوم ابو نے اپنی زندگی میں مجھے وہاں شادی سے منع کیا تھا کیونکہ ہمارے مزاج ان سے نہیں ملتے اور بہت سی وجوہات ہیں. پوچھنا یہ کہ اب میں اپنے مرحوم باپ کی اس وصیت کا خیال کروں یا بھی اپنی اماں کو خوش کرنے کی کوشش کروں کہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کروں؟ ابا تو مرحوم ہو گئے, اب ان کے لیے دعائے مغفرت فرماؤ. اب ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے, ماموں کی بیٹی سے کرو یا خالہ کی بیٹی سے شادی کرو. جب تک زندہ تھے تو ان کے حکم کو فالو کرنا تھا. اب انا للہ ہو گیا, اب اماں ہی آ گئی ہیں تو اب اماں ہی کے حکم کو
فالو کرو, اماں کو خوش کرو, ابا کو خوش. اب ابا اس سے نہیں خوش ہوں گے ماموں سے کر رہا ہے کہ کس سے, ماموں کی بیٹی سے کر رہا ہے یا خالہ کی بیٹی. ابا اس سے خوش ہوں گے کہ میرے لیے تو کر کیا رہا ہے. تو دعائیں مغفرت کرو ابا کے لیے. اس پہ بھی دعائیں مغفرت کرو. ابا کس قسم کی وصیتیں کر کے دنیا سے گئے ہیں, مجھے کنفیوژن میں ڈال دیا ابا نے, تو اس کے لیے ابا سے دعا مانگو. ہاں اگر اس لڑکی نے ابا کو ستایا تھا, کوئی ظلم کیا ہے آپ کے ابا کے اوپر, اور اس کی وجہ سے ابا اس سے ناراض تھے اور اس بیس پر وصیت کی ابا نے, تو پھر وہاں نکاح, کیونکہ ابا کی یہاں حکم کسی بیس پر مبنی ہے, سمجھتے ہو. تو اس لڑکی نے ابا کے ساتھ بدتمیزی کی. بعض دفعہ بعض خواتین کر دیتی ہیں تو باپ کو غصہ آتا ہے, بولتا ہے میں یہاں نہیں شادی, تو میرے ساتھ بدتمیز ہے. تو ایسے موقع پہ باپ کی بات مانی جائے گی. تو پھر ایسے موقع پہ ابا کے مرنے کے بعد بھی ان کے حکم کو فالو کرو آپ.